السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہم نے جو ہے مسلسل باب کے 2 سبق پڑھ لیے ہیں۔ پہلے یعنی باب کا جو عنوان ہے باب عقلی، یعنی جس چیز کو آگ پر پکایا گیا اس کے کھانے سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے 2 سبق پڑھے ہیں۔ پہلے درس کے اندر فریق اول کے دلائل اور فریق ثانی کے دلائل کو ذکر کیا گیا، اور دوسرے سبق کے اندر مذہب راجح کی ترجیح کو قیاس کے ذریعے اور مذہب راجح کی ترجیح کو ذکر کیا گیا، اور قیاس کے ذریعے بھی اس کی ترجیح کو پیش کیا گیا۔ آج یہاں سے صاحب کتاب ایک دوسرے اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وَقَدْ فَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ لُحُومِ الْغَنَمِ وَلُحُومِ الْإِبِلِ۔ پہلے ہم اختصار کے ساتھ اس مضمون کو پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد احادیث کا ترجمہ اور مصنف کی عبارت کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں سے صاحب کتاب ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اب تک جو گفتگو تھی آگ پر پکی ہوئی چیز کے بارے میں حکم بیان کیا گیا تھا، چاہے وہ گوشت کی قبیل سے ہو یا پھر غلے وغیرہ کی قبیل سے ہو، کوئی بھی چیز آگ پر پک جائے تو اس کے بارے میں یہ حکم تھا جو گزشتہ ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے صرف اونٹ کے گوشت کے بارے میں حکم بیان کیا جائے گا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا کیا اختلاف ہے، پھر مذہب راجح کیا ہے، اس کو صاحب کتاب بیان فرمائیں گے۔ تو سر دست یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، اس سلسلے میں 2 مذہب ہیں۔ پہلا قول امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ ان کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اونٹ کا گوشت کھانا یہ ناقض وضو ہے، دوبارہ وضو کرنا واجب ہوگا۔ اور بکری وغیرہ کے گوشت کھانے میں ان کے یہاں تفصیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کچا گوشت کھانے کی صورت میں ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا، اور پکا ہوا گوشت کھانے کی صورت میں ان کے 2 قول ہیں جو ماقبل میں گزرے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر اس قول پہ زیادہ توجہ دینا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد بن حنبل کے نزدیک، اسحاق بن راہویہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء محدثین کے نزدیک عام جانوروں کی طرح اونٹ کے گوشت کھانے کا بھی حکم ہے، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اب عبارت دیکھیے، اتنی عبارت پڑھنے کے بعد پھر ان کے دلائل کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، وَقَدْ فَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ لُحُومِ الْغَنَمِ وَلُحُومِ الْإِبِلِ۔ ایک قوم نے بکری کے گوشت کے درمیان اور اونٹوں کے گوشت کے درمیان فرق کیا ہے۔ فَأَوْجَبُوا فِي أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ الْوُضُوءَ۔ پس ان حضرات نے اونٹوں کا گوشت کھانے کے سلسلے میں وضو کو لازم قرار دیا ہے۔ وَلَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْغَنَمِ۔ لیکن بکری کے گوشت کھانے کے سلسلے میں انہوں نے وضو کو لازم قرار نہیں دیا ہے۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا ابو بکر۔ اب یہاں سے امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ یعنی فریق اول کے دلائل کا آغاز۔ پہلی دلیل یہ ہے جس کا خلاصہ میں پہلے ذکر کر دوں، حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث ہے یہ۔ وہ فرماتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتوضأ من لحوم الابل۔ حضور سے پوچھا گیا کیا ہم لوگ اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ قال نعم، تو حضور نے فرمایا ہاں۔ قیل افنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، آپ سے پوچھا گیا کہ ہم بکریوں کے گوشت سے بھی وضو کریں؟ قال لا، تو حضور نے فرمایا نہیں۔ یہ حدیث حضرت جابر کی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت پر وضو کرنے کا حکم دیا اور بکریوں کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی روایت کو ایک اور سند کے ساتھ لائے ہیں، لیکن ان تمام روایتوں کو ذکر کرنے سے پہلے خلاصے کے طور پر یہاں پر ہم نے فریق اول کی ایک دلیل پیش کی، اور اسی قسم کی اور حدیثیں ہیں۔
تو حضرت جابر کی روایت کو، ایک روایت تو ہم پڑھ لیے، حضرت جابر کی ہی روایت کو صاحب کتاب نے 4 سندوں کے ساتھ یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ چاروں بھی سندیں، ان کا دار و مدار حضرت جابر کے بیان کردہ متن کے اوپر ہے۔ تو گویا کہ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کا حکم دیا، بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا حکم نہیں دیا۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فریق ثانی کی دلیل بھی دیکھ لیجئے۔ فریق ثانی کی طرف سے صاحب کتاب نے 3 دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل کا خلاصہ تو یہ ہے کہ جیسے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ مما مست النار، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا حضور نے حکم دیا تھا، تو جیسے وہاں پر وضو کا ایک معنی لغوی وضو تھا، تو ہم اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے وضو کرنے کا حکم، وضو سے مراد یہاں کہنا چاہیے لغوی وضو، یعنی ہاتھ دھونا یا کلی کرنا مراد ہے۔ اور اونٹ اور بکری کے گوشت میں جو فرق کیا گیا ہے، یعنی اب ہم نے اس کی تعویل کیا کی کہ یہ حدیث جو حضور کے حوالے سے آپ نے ذکر کی کہ حضور نے فرمایا کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا ہے اور بکری کے گوشت سے نہیں کرنا ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر وضو سے مراد شرعی وضو نہیں ہے بلکہ لغوی وضو ہے۔ کیا ہے؟ لغوی وضو ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر لغوی وضو ہے تو پھر اونٹ کے گوشت میں اور بکری کے گوشت میں حضور نے فرق کیوں کیا ہے؟ نہیں کہ اونٹ، اگر اس کا معنی لغوی وضو ہے تو اس کا مطلب کلی کرنا ہے یا ہاتھ دھونا ہے، تو اونٹ کا گوشت کھا کے ہاتھ دھونے کلی کرنے کا حکم اور بکری کا گوشت کھا کے کلی کرنے کا حکم نہیں ہے، تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے، فرق اس لیے ہے کہ اونٹ کے گوشت کے اندر چربی زیادہ ہوتی ہے، یعنی چربی کی مقدار اونٹ کے گوشت کے اندر چکناہٹ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ایک خاص قسم کی بو بھی آتی ہے، اس لیے اس بو کو دور کرنے کے لیے آپ نے باضابطہ ہاتھ دھلنے کا حکم فرمایا۔ اور رہا بکری کا گوشت، اس کے اندر اس طرح کی غلیظ چکناہٹ یا بو نہیں ہوتی، اس لیے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو میں یعنی غسل ید، ہاتھ دھونے کا آپ نے حکم نہیں فرمایا ہے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے مذہب کی طرف سے اس حدیث کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے کا مضمون دیکھیے۔ حدثنا ابو بکرہ، یہ فریق اول کی پہلی دلیل ہے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل قال حدثنا سفیان قال حدثنا سماک عن جعفر بن ابی ثور عن جابر بن سمرہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتوضا من لحوم الابل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم لوگ اونٹ کے گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں۔ قیل ان اتوضا من لحوم الغنم، یا رسول اللہ کیا ہم بکریوں کا گوشت کھا کر بھی وضو کریں؟ قال نعم، قال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کی اور ایک سند، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدۃ عن سماک بن حرب عن جعفر بن ابی ثور عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اس سند کے ساتھ بھی حدیث کو اسی طریقے سے نقل کیا گیا ہے۔ دیکھیے متن آگے ہے، یہ آگے دیکھیے۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن سماک بن حرب عن جعفر عن جدہ جابر بن سمرہ، یہ بھی حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث کی اور ایک سند ہے۔ ان رجلا قال، ایک شخص نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اتتوضأ من لحوم الغنم، کیا آپ اتوضأ من لحوم الغنم، یہاں اتتوضأ کے بجائے انتوضأ ہونا چاہیے، یعنی کیا ہم بکریوں کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ قال، تو حضور نے فرمایا ان شئت فعلت، آپ نے فرمایا کہ اگر چاہو تو کر لو، وان شئت لم تفعل، اور چاہو تو مت کرو، یعنی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث ہو گئی، یہ حضرت جابر کی گویا کہ 3 سندیں ہو گئیں۔
چوتھی سند. حدثنا آگے اور حدیث کا ایک حصہ اور ہے. وَإِن شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ قال، انہوں نے عرض کیا قال یا رسول اللہ انا اتوضأ من لحوم الابل، کیا ہم جو ہے اونٹ کا گوشت کھا کر اس سے وضو کریں؟ قال نعم، تو حضور نے فرمایا ہاں. یہ تین ہو گئیں. چوتھی سند گویا جابر بن سمرہ کی حدیث کی. حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابو عوانہ عن عثمان بن عبد اللہ بن موہب عن جعفر بن ابی ثور عن جابر بن سمرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. یہ حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث کو 4 سندوں کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا، تو یہ فریق اول کی تائید میں پیش کی گئی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور سے جب اونٹ کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وضو کرنا ہے، اور جب بکری کے گوشت کے کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وضو جو ہے لازم نہیں ہے. تو اونٹ کے بارے میں وضو کو لازم قرار دیا اور بکری کے بارے میں وضو کو لازم قرار نہیں دیا. اس سے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا وضو کرنا ضروری ہے، اور بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب یہاں پر دوسرا کہنا چاہیے مذہب وخالفہم فی ذلک آخرون، اس مسئلے میں دوسروں نے مخالفت کی. کون ہے؟ ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم اور جمہور فقہاء اور محدثین. وخالفہم فی ذلک آخرون، دوسرے علماء نے جو ہے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے اور فرمایا ہے. فقالوا، اور انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. کیا فرمایا ہے؟ دیکھیے، لا یجب الوضوء للصلاة بأکل شیء من ذلک، ان میں سے کسی بھی چیز کے کھانے سے نماز کے لیے وضو واجب نہیں ہوگا. یعنی چاہے بکری کا گوشت کھاؤ یا اونٹ کا گوشت کھاؤ، اونٹنی کا گوشت کھاؤ، بکرے کا گوشت کھاؤ، دمبے کا گوشت کھاؤ، ان میں سے کسی بھی چیز کے گوشت کھانے سے نماز پڑھنے کی خاطر وضو واجب نہیں، یعنی نماز کی طرح وضو نہیں کرنا پڑے گا، اور ناقض وضو اس کا کھانا نہیں ہے. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، اور ان کے حق میں اس مسئلے میں دلیل، کن کے حق میں؟ فریق ثانی کے حق میں. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ، یعنی ہم احناف کے لیے اور شوافے کے لیے، مالکیہ کے لیے، اور ان کے لیے یعنی فریق ثانی کے لیے اس مسئلے میں دلیل یہ ہے. کیا دلیل ہے؟ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ الْوُضُوءُ الَّذِي أَرَادَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ غَسْلُ الْيَدِ، کہ پیچھے حدیثوں میں جس وضو کا تذکرہ گزرا کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ اونٹوں کے گوشت کھا کر وضو کرنا ہے تو حضور نے فرمایا ہاں وضو کرنا ہے، اور بکری کے بارے میں فرمایا نہیں کرنا ہے. تو فرماتے ہیں ممکن ہے، یجوز ممکن ہے، ان یکون الوضوء الذی ارادہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ وضو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مراد لیا ہو، اس وضو سے مراد ہوا غسل الیدی، وہ صرف ہاتھ کا دھونا ہو. ٹھیک ہے. وفرق قوم بین لحوم الابل ولحوم الغنم فی ذلک، اور ایک قوم نے اونٹ کے گوشتوں میں اور بکری کے گوشتوں میں یہاں پر فرق کیا ہے. کیوں؟ لما فی لحوم الابل من الغلظ، کیونکہ اونٹوں کے گوشت میں غلاظ یعنی چکناہٹ ہوتی ہے. ومن غلبتی ودکیہا علی یدی آکلہا، اور اس کی چکناہٹ کھانے والے کے ہاتھ پر باقی رہتی ہے. فلم یرخص فی ترکہ علی الیدی، لہذا اس چکناہٹ کو ہاتھ پر چھوڑے رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی. واباح ان لا یتوضا من لحوم الغنم لعدم ذلک منہا، لیکن بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو یعنی لغوی وضو کا حکم نہیں دیا گیا. کیوں؟ لعدم ذلک منہا، کیونکہ وہ چکناہٹ بکری کے گوشت میں نہیں ہوتی ہے. یہ گویا کہ دوسرا جواب ہے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہاں وضو سے مراد لغوی وضو ہے. اب اس پر سوال ہوتا کہ لغوی وضو ہے تو پھر اونٹ کے گوشت اور بکری کے گوشت میں فرق کیوں کیا؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی چکناہٹ کا ہاتھ پہ لگا رہنا اس کی شریعت رخصت نہیں دی، لہٰذا وہاں ہاتھ دھونے کا حکم دی. اور رہا بکری کا معاملہ، چونکہ اس کے گوشت میں وہ چکناہٹ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے ہاتھ دھونے کا حکم نہیں دیا گیا. اب دیکھیے، وقد روینہ فی الباب الاول فی حدیث جابر،
ان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار. یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت جابر کے حوالے سے ہم نے پہلے باب میں یہ حدیث ذکر کی تھی، جہاں پر امام طحاوی نے گزشتہ مسئلے کے ضمن میں نص کو ثابت کیا تھا حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے. تو وہاں پر حضرت جابر کی یہ روایت بیان کی تھی، کیا؟ ان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کاموں میں سے آخری کام یہ تھا کہ آپ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو ترک کر دیے تھے. فَإِذَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ هُوَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَفِي ذَلِكَ لُحُومُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا، اور وہ عمل جو حضور سے پہلے گزر چکا، وہ کیا؟ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرنا، یہ عمل. وفی ذالک لحوم الابل وغیرہ، اور اس حکم کے اندر اونٹ کا گوشت بھی داخل ہے، ساری چیزوں کا گوشت داخل ہے، یعنی جن چیزوں کو پکایا جاتا ہے آگ کے اوپر، ان ساری چیزوں کا حکم اسی کے اندر داخل ہے. تو کان فی ترکہ ذالک ترک الوضوء من لحوم الابل، لہذا جب مما مست النار سے وضو کو حضور نے چھوڑ دیا تو پھر اونٹوں کے گوشت سے گوشت کھانے کے بعد بھی اگر وضو کرتے تھے تو اس کو بھی چھوڑ دیا تھا. فہذا حکم الباب من طریق الاثار، تو یہ اس باب کا حکم ہے حدیثوں کے طرز پر. واما من طریق النظری، اور اس سلسلے میں قیاس یہ ہے، کیا ہے؟ اس کو دیکھیے، قیاس پہ غور کیجیے، اور اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا وقد روینا فی الباب الاولی. اس کا پھر سے ترجمہ دیکھ لیجیے، ممکن ہے اس میں کچھ مشکل پیش آئے. دیکھیے، فَإِنَّا وقد روینا فی الباب الاولی فی حدیث جابر، فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے باب میں حضرت جابر کی حدیث نقل کر چکے ہیں. کون سی حدیث؟ ان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار. یہ حدیث ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ آپ کا آخری عمل آگ سے پکی ہوئی چیز کھا لینے کے بعد وضو ترک کرنا تھا. ٹھیک ہے، اب فرماتے فَإِذَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ، جب گزشتہ روایات والا وضو ہے جو آگ سے پکی ہوئی چیز کے بارے میں منقول ہے. فَإِذَا كَانَ، اگر گزشتہ روایت والا وضو جو آگ سے پکی ہوئی چیز کے بارے میں ہے تو اس میں اونٹ، وفی ذالک لحوم الابل وغیرہ، تو اس میں اونٹ اور دوسرے حلال جانوروں کا گوشت بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کان فی ترکہ ذالک ترک الوضوء من لحوم الابل، لہذا اس وضو کے چھوڑنے میں، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کر وضو چھوڑنے میں، تو اس وضو کے چھوڑنے میں اونٹ کے گوشت کے بعد وضو کا چھوڑنا بھی شامل ہے. فہذا حکم ھذا الباب من طریق الاثار، اس باب کا یہ حکم روایتی انداز میں ہے، حدیثوں کے طرز پر ہے. واما من طریق النظری، اب یہاں سے امام طحاوی اپنی نظر پیش کر رہے ہیں. نظر طحاوی کیا ہے؟ پہلے دلیل کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اونٹ اور بکرے بہت سے احکام میں ان دونوں کے درمیان یکسانیت ہے، یعنی مساوات ہے، برابری ہے. اونٹ میں اور بکروں میں یا بکریوں میں بہت سی چیزوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر خرید و فروخت کا معاملہ ہے، جس طریقے سے بکرے کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے، اسی طریقے سے اونٹ اور اونٹنیوں کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. ایک چیز ہو گئی. یوں ہی جس طرح بکری کا دودھ پینا حلال ہے
اسی طریقے سے اونٹنی کا دودھ پینا بھی حلال ہے۔ تیسری چیز، جس طرح بکرے بکری کا گوشت پاک ہے، اسی طرح اونٹ اور اونٹنی کا گوشت پاک ہے۔ تو ہر اعتبار سے بکری اونٹ کے مشابہ ہے۔ تو جب باقی سارے احکام میں بکری اور اونٹ کا ایک حکم ہے، تو آگ پر پکنے کے بعد اس کے گوشت کے حکم میں فرق کیوں آئے گا؟ جبکہ ہم پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ آگ کا کسی شے میں کوئی نیا حکم منتقل نہیں ہوتا ہے، یعنی آگ کی تاثیر کسی شے کے اندر نیا حکم نہیں ڈالتی ہے۔ لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب باقی احکام میں اونٹ اور غنم برابر ہیں، تو پھر ان کا گوشت پکا کر اگر کھایا جائے تو وضو نہ ٹوٹنے کے بارے میں بھی دونوں کا حکم یکساں ہونا چاہیے۔ یہ تھی امام طحاوی کی نظر۔ اس نظر کا ترجمہ کر لیجئے۔ دیکھیے، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ سَوَاءً فِي حِلِّ بَيْعِهِمَا وَشُرْبِ لَبَنِهِمَا وَطَهَارَةِ لُحُومِهِمَا۔ تین چیزوں میں یکسانیت بیان کی گئی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ اور بکری یا بکرے یہ برابر ہیں ان کی بیع و شراء میں، ان کا دودھ پینے میں اور ان کے گوشت کی طہارت میں، یعنی گوشت بھی دونوں کا پاک، دودھ بھی دونوں کا حلال اور بیع و شراء بھی دونوں کی جائز۔ وَأَنَّهُ لَا تَفْتَرِقُ أَحْكَامُهُمَا فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اور ان دونوں کے احکام ان میں سے کسی بات کے اندر بدلتے نہیں ہیں، یعنی ابل اور غنم دونوں کے احکام بیع میں، شراء میں، شرب لبن میں، طہارت اللحوم میں یکساں ہیں، کوئی فرق نہیں۔ فالنظر علی ذلک، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے انہما فی اکل لحومہما سواء، کہ ان دونوں کے گوشت کھانے کا حکم بھی برابر ہوگا۔ فکما لا وضوء فی اکل لحوم الغنم، تو جس طریقے سے بکریوں کا گوشت یا بکروں کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، فکذالک لا وضوء فی اکل لحوم الابل، اسی طریقے سے اونٹ یا اونٹنیوں کا گوشت کھانے پر بھی وضو واجب نہیں ہوگا۔ وہو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسن، اور یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، اور یہی مذہب امام شافعی، امام مالک اور جمہور فقہاء اور محدثین کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ باب مکمل ہو گیا، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، پھر بکری کا گوشت اور اونٹ کے گوشت میں فرق ہے یا نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات صاحب کتاب نے اس باب کے اندر ذکر کر دیں۔ اب اس کے بعد دوسرا باب ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ باب مس الفرج هل یجب فیہ الوضوء ام لا، یہ ایک مستقل باب ہے۔ انشاءاللہ جب آئندہ درس کا آغاز کریں گے تو اللہ کی توفیق سے تو پھر اس باب کا آغاز کیا جائے گا۔ آج ہم سبق کو یہیں پر جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔